اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو نبوت کے مقام پر پہنچ چکی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے نبوت سے متعلق سیدھا مطالب آپ کے سامنے بیان کیے، اور ساتھ ہی انبیاء کا مقام، انبیاء کا مرتبہ، انبیاء رسول کے درمیان کا فرق، اسی طرح سے اوصاف انبیاء جس میں ہم نے عصمت انبیاء علیہم السلام کا بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کی بشریت کے عنوان سے ان کو پہچانوایا، ان کے اوصاف بیان کیے، اور علم وحی کی طرف ہم نے توجہ دلائی. آج یہ گفتگو ان مسائل کا کے گرد گھومے گی کہ جو کہ کچھ متفرق مسائل ہیں، ان میں سے چند اختلافی مسائل بھی کہے جا سکتے ہیں، اگرچہ اگر دقت نظری سے دیکھا جائے تو وہ اختلافی مسائل اختلافی نہیں، لیکن بہرحال جن مسائل کو اختلافی مسائل بنا کر بہت زیادہ ہوا بھی دی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دین کی اساس انہی مسائل پر ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. کچھ مسائل فقہی مسائل ہیں کہ جو مکاتب فکر کے درمیان موجود ہیں، اور فقہی مسائل کے بنیاد پر ہم تفرقہ کی بنیاد خدا نخواستہ ان کو نہیں قرار دے سکتے. تفرقہ فرقہ یفرق، یعنی جو الگ ہو جانا، جو راستوں کا الگ ہو جانا، یہ اس طرح سے نتیجہ لینا صحیح نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے جو ہمارے موضوعات کے اندر جو اہم ترین موضوع ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے، یعنی کہ پہلا جو اختلافی موضوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ فقہ سے متعلق نہیں، وہ عقائد ہی سے متعلق ہے، جسے آپ اور میں بدا کے عنوان سے جانتے ہیں. بدا کیا ہے؟ عقیدہ بدا کیا ہے؟ یقیناً میں موضوع کو بہت زیادہ خشک نہیں کروں گا، اور اصطلاحات کا استعمال کم سے کم کروں گا، اور ایک سادہ الفاظ میں اس مسئلے کو بیان کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے قبل کہ جب ہم بدا کی بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں، چند گزارشات اپنے تمام سننے والوں کو کہ گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عموماً یہ عقیدہ خاص ان عقائد میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مکتب اہل بیت کے اوپر، کہ مکتب اہل بیت جو ہے وہ فلانا عقیدے کا پر اعتقاد رکھتا ہے. اور وہ کون سا عقیدہ ہے؟ کہا بدا پر اعتقاد رکھتا ہے. اچھا، اب بدا کا جو لفظ ہے وہ عقائد امامیہ سے لیا گیا، مکتب اہل بیت علیہم السلام سے لیا گیا، لیکن جو بدا کا مطلب اخذ کیا گیا اور معانی اخذ کیا گیا وہ اپنے ذہن سے یا اپنے رائج معنی کے اعتبار سے مختلف جگہوں سے لے لیا گیا، یا اپنے ہی پاس سے وہ معنی بھی اس کے اوپر منطبق کر دیا گیا. جب کوئی ایک معنی کسی دوسرے لفظ پر منطبق کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ تطبیق ہوتی ہے کسی معنی کے جس کا اصل اس لفظ سے دور دور تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ معنی اس لفظ پر منطبق کر دیا جائے، چڑھا دیا جائے، ریپ اپ کر دیا جائے،
اور نتیجے میں وہ لفظ اپنی روحانیت کو کھو دیتا ہے، اپنی افادیت کو کھو دیتا ہے، اور اپنے ان مطالب اور معارف سے کوسوں دور کا مطلب جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نتیجتاً لوگ جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ یہی بدا ہے، بدا، بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔ کس چیز میں تبدیلی آ جانا؟ کہا خدا کے فیصلے میں تبدیلی آ جانا، خدا کے تقدیر میں، یعنی کہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس میں سے وہ بدل جانا، اس کو بدا کہتے ہیں۔ تو بدا کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کا فیصلہ بدل گیا ہے، خدا کا جو یوں کہہ لیجئے کہ جو اس نے قدر فہدا، جو اس نے تقدیر میں لکھا تھا، جو اس نے قرار دیا تھا، اب خدا کا فیصلہ بدل گیا، حکم بدل گیا۔ تو خدا کے حکم کا بدل جانا یہ بدا ہے۔ لیکن جب ترجمہ غیر نے کیا، اور خاص اس نظر سے کیا کہ دیکھو یہ ایک باطل نظریہ ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کہتا ہے لیکن کرتا کچھ ہے، کرنا یہ تھا مگر کچھ اور کیا، اور اس کو بدا کا ترجمہ اور بدا کا عقیدہ کہہ کر بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ جھوٹ کا مطلب بدا نہیں، جھوٹ ترجمہ کیا گیا جو کہ مکتب اہل بیت سے اس ترجمے کا تعلق نہیں ہے۔ بدا بدل جانے کو کہتے ہیں، تبدیلی کو کہتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی دو انداز سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات تبدیل کسی شرعی معاملے میں ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ تبدیلی تکویناً کسی معاملے میں ہوتی ہے، یعنی کہ ولایت تکوین کے اندر تبدیلی یا ولایت تشریع کے۔ تو بدا کا تعلق جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ امر تکوینی میں تبدیلی سے ہے۔ مثلا اگر پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا، تو یقیناً یہ عذاب کا آنا یا عذاب کا رکنا یہ پروردگار کے ہاتھ میں، یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بندوں کے کسی عذاب کے لانا اور اس کو روکنا یا اس کو دور کرنا یہ تکوین امور ہے۔ اس میں اگر تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو اسی کو ہم بدا کہتے ہیں۔ آئیے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ بدا کے جو مطالب ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک نظر تقدیر پہ کریں۔ تقدیر الہی سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ تقدیر جس کو آپ قدرہ، اس کا جو اگر وہ لکھا لیں گے روٹ تو وہ قدرہ ہوگا، یعنی کہ مقدر کر دینا کچھ شے کو، تناسب رکھ لینا، اندازہ کرنا۔ الذی خلق فسوى الذی قدر فہدى، اسی نے خلق کیا ہے، اسی نے فسوى سنوارا ہے، اسی نے اندازہ کیا ہے، اسی نے ہدایت کی ہے۔ یہ پروردگار عالم کے امور ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں بھی اس انداز سے نظر آتے ہیں۔ اس کے دو بنیادی شاخیں ہیں، یعنی کہ وہ تقدیر جو خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے قرار دی، اس کی دو بنیادی شاخیں ہیں۔ ایک تقدیر معلق و مشروط ہے، اور دوسری حتمی و قطعی۔ وہ تقدیر جو معلق و مشروط ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے کسی فعل کو آپ کے کسی فعل کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم یوں کر لیں گے۔ اگر یہ اہل قرآن، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں تو پھر ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی رحمتیں جو ہیں وہ ان پہ نازل کریں، یقیناً دروازے کھول دیں۔ تو اگر یہ لوگ لے آئیں ایمان تو پھر ہم یہ کر لیں گے، اور اگر نہیں لائیں تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو رحمتوں کا نزول ہے اور زمین اور آسمان کے خزانوں کا کھلنا ہے، یہ مشروط قرار پایا اس سے بستی والوں کے ایمان۔ تو بس اگر ایک مطلب جو معاملہ تقدیر معلق اور مشروط کا اس انداز سے قرار پایا ہے، تو
तो जो दूसरा है वो है हतमी और कतई, और वो ये کہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا ارادہ ہے، اب وہ حتمی ہے، قطعی ہے، نہ آپ اسے روک سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں۔ یہی وہ ارادہ ہے کہ جس کو ہم تقویناً ایک ارادہ کہتے ہیں، پروردگار عالم، یعنی کہ پروردگار عالم کا یہ تقویناً ارادہ ہے، اور اس میں آپ اور میں نہ اسے روک سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، یہ حتماً ہو کر رہے گا۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ پروردگار عالم کا حتمی اور قطعی ارادہ ہے۔ کوئی نفس، کوئی بھی فرد، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ ہو، اگر اس عالم میں آیا ہے تو اس کا جانا حتمی ہے۔ اور یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس عالم میں آنا حتمی نہیں ہے، اگر آ گیا ہے تو جانا تو حتمی ہے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن جو آ گیا ہے اس کے لیے یقین سے کہا جائے گا کہ یقیناً اسے جانا ہے۔ وہ معاشرے کہ جہاں دینی اصطلاحات اس انداز سے رائج بھی نہیں ہے، وہ معاشرے کے جہاں دین کا بھی، جس کو ہم دین کہتے ہیں اصلاً، اس سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ بھی جب موت کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں sure as death، کہ یہ بات اتنی یقینی ہے جیسا کہ موت یقینی ہے۔ sure as death، موت کی طرح یقینی۔ اس عالم میں زندگی جتنی بے یقینی ہے اتنی ہی موت یقینی۔ تو بس عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خدا کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، لیکن جو اس عالم میں آیا ہے اسے اس عالم میں جانا کب ہے اور کیسے ہے۔ جانا حتمی ہے، کیسے جانا معلق اور مشروط ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص قطع تعلق ہی کرتا ہے، اگر کوئی شخص رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے، اگر کوئی خونی رشتوں کو توڑ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بندے مومن سے، اپنے برادر مومن سے حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تمام کی تمام روحانی بیماریاں، اور ان روحانی بیماریوں کا اثر ہماری جسم پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، مثلا انزائٹی، اعصابی تناؤ، بلڈ پریشر، یہ تمام کی تمام وہ بیماریاں ہیں کہ جو کہ روحانی بیماری اسی چیز سے جنریٹ ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک فیکٹر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے قطع تعلق کہا، تو اس کے اثرات انسان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یقیناً انسان اس دنیا میں اتنا نہیں جی سکتا جتنا کہ وہ جی سکتا تھا۔ روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ قطع تعلق کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور اسی کو بدل دیجئے، صلہ رحمی، صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ بتلائیے کہ روایت میں عمر کم ہو جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ وہی تقدیر معلق اور مشروط ہے، یعنی کوئی کام آپ نے ایسا کیا کہ جس سے آپ کی عمر بڑھ گئی یعنی مثلا 50 سال تھی 60 سال ہو گئی، اور کوئی کام آپ نے ایسا کیا جس سے عمر کم ہو گئی، یعنی 60 سال عمر تھی کم ہو کر 50 سال ہو گئی، یعنی تھی 60 سال کم ہوئی، اور وہ جو بڑھی ہے وہ تھی 50 سال لیکن بڑھ گئی۔ تو یہ کس چیز سے بڑھی؟ یقیناً آپ نے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کا یہ قانون، جس طرح سے اس نے کہا کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحمی سے کم ہو جاتی ہے، اسی طرح کے اور دوسرے امور۔
انہی امور میں سے صدقہ ایک اور ایسا فعل ہے کہ جو کہ بلا کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو اجل معلق ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے، یعنی کہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ اب موت کون سی ٹل جاتی ہے؟ موت پہ بھی دو وقت ہو گئے، ایک حتمی اور قطعی، اور ایک معلق و مشروط۔ تو جو معلق و مشروط موت ہے، صدقہ اس موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یقیناً تم نے صدقہ دیا اور وہاں سے آپ کا مسئلہ اور بلا ٹل گئی۔ اس طرح کی بہت سی اور بھی ایگزامپلز اور مثالیں ہیں جو میں انشاءاللہ درمیان میں بھی دیتا رہوں گا، ابھی سمجھانے کے لیے معلق اور مشروط کو اتنا کافی ہے۔ تو تقدیر معلق اور تقدیر مشروط۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدا جو ہے اس کا اس تقدیر سے کیا تعلق ہے، اور خود بدا اصلاً کیا ہے؟ بدا ایک مسلمہ اصول ہے، اسلامی عقائد کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تمام مکاتب فقہ اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں۔ بدا کا نام استعمال کرنے سے ڈرنا وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے کہ لفظ ہی اس قدر پروپیگنڈا کا شکار ہو گیا کہ کنٹروورشل ہو گیا ہے لفظ۔ تو لفظ کو نہ دیکھیں، اس کے اندر چھپی روح کو دیکھیے کہ روح کیا کہتی ہے۔ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 142۔ کیا ہی بات ہے کہ جن ایام میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اتفاق اس موضوع سے متعلق یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، یہ ماہ مبارکہ ذی الحج کے وہ ایام ہیں کہ جس کے حرمت، جس کی تقدس، جس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور خاص ان ایام میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھی جانے والی وہ 2 رکعت نماز کہ جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ اس آیت کی تلاوت بھی اگر کی جائے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور پھر جب اس کی مکمل آیت کی تلاوت کے بعد وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي اور وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، پوری آیت کی تلاوت کی جائے دونوں رکعتوں کے اندر، تو پروردگار عالم حاجیوں کے سب طرح کا ثواب آپ کے اور میرے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہ حج کے لیے نہیں جا سکے، اگر وہ ثواب لینا چاہیں تو یہ 2 رکعت نماز آپ کو حاجیوں میں نام لکھوا سکتی ہے۔ تو اتفاق یہ آیت ہی استدلال، اس آیت کے ذریعے سے ہی استدلال کر رہے ہیں ہم بدا کے عقیدے کے اوپر کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کیا گیا، وَوَعَدْنَا اور وعدہ کیا گیا، ہم نے وعدہ کیا۔ کس نے وعدہ کیا؟ آپ نے؟ میں نے؟ جی نہیں، پروردگار نے وعدہ کیا ہے جو لا تخلف المیعاد، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کتنی راتوں کا وعدہ کیا؟ کہا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر پورا کیا اس کو 10 راتوں سے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور ان کا میقات کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا 40 لیلتن، 40 راتوں کا۔ بس مجھے اتنا بتائیے کہ پروردگار نے وعدہ تو کیا تھا 30 راتوں کا، اور وہ وعدہ پورا ہوا 40 راتوں میں، یہ 10 راتوں کا ایکسٹینشن جو ہو گیا، یہ کیا تھا؟
کیا پروردگار نے وعدہ پورا نہیں کیا؟ اگر وعدہ 30 راتوں کا تھا تو 40 راتوں میں وعدہ پورا کیوں کیا؟ کیا کہیے گا؟ یقیناً پروردگار عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً ہی بعد آیت میں کہا نہیں، غلت ایدی، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں ہاتھوں کا بند ہونا اور ہاتھوں کا کھلا ہونا یعنی کہ کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو یہودی یہ کہتے تھے کہ بس اب تو جو لکھ دیا ہے، جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا گیا ہے یا اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو بس اب اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے وہ کچھ کر لے، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، اب اس گناہ کی سزا اسے ملے گی، ہر حالت میں ملے گی۔ تو پھر توبہ کس شے کا نام ہے؟ یقیناً پروردگار عالم اگر گناہ لکھنے پر قادر ہے تو پھر گناہ کو مٹا دینے پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو عقیدہ بدع ایک انداز سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مخالفین میں ہمیں یہودی نظر آتا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ اب تو یہ ہم اپنے کچھ لوگوں کو بھی یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا پروردگار عالم نے فیصلہ کیا تھا 30 راتوں کا، لیکن 40 راتوں میں اسے پورا کیا۔ کیوں؟ یقیناً اس کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثوابدید پر ہیں، ان کے امور کی ثوابدید پر ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یہ کریں گے، یعنی کہ تقدیر معلق اور مشروط۔ بدع کی حقیقت بھی پہلا وہی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ان اللہ علی کل شیء قدیر بیان کیا۔ خدا دونوں تقادیر کو جانتا ہے، دونوں تقدیروں کو جانتا ہے، اور جب چاہتا ہے ایک کو دوسرے سے بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خدا نخواستہ یوں نہیں ہوتا کہ خدا اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے اس لیے کہ جو پہلا فیصلہ ہے وہ بر بنائے جہل کیا گیا تھا، خاتم بدہر نقل کفر نبشر۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جہل رکھتا تھا اور اس کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا، وہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا تو فیصلہ بدل لو۔ ایسے فیصلے میں اور آپ بدلا کرتے ہیں۔ پروردگار تو وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَن يَكُونَ، وہ اشیاء کو جانتا ہے ان کے ہونے سے پہلے۔ تو جو اشیاء کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اس کا فیصلہ کبھی بھی جہل کی بنیاد پر نہیں بدلا کرتا۔ یقیناً اس کا فیصلہ مخلوق ہی کی تقدیر اور مشروط اور معلق تقدیر کے تحت ہی بدلا کرتا ہے، اگرچہ وہ ان دونوں تقادیر کو پہلے سے جانتا ہے۔ تقدیر خدا کی طاقت کو خلق کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 39۔ جب چاہتا ہے کسی شے کو مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ یثبت لکھ دیتا ہے، وعندہ الکتاب، اس لیے کہ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ پروردگار عالم یقیناً جب چاہتا ہے کسی تقدیر کو کسی دوسری تقدیر سے بدل دیتا ہے، اور یہ بر بنائے حکمت ہے نہ کہ بر بنائے جہل۔ بدع کا دوسرا اصول حکمت و مصلحت ہے، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، یعنی اختیارات و حکمرانی کا استعمال، تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا بر بنائے حکمت و مصلحت ہے۔ یقیناً اس میں کہیں بھی جہل کا عنصر شامل نہیں۔ آئیے
ایک مثال आपके सामने अर्ज करूं, एक मिसाल से बात को वाजे कर देते हैं। ये बताइए, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं और जिस जगह ड्राइव करते करते पहुंचे हैं वहां एक बोर्ड लगा है और वो कहता है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार कीजिए। मुतबादिल, बदला हुआ रास्ता। हम अपनी कार को उस ट्रैक से हटा लेते हैं और दूसरे रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक यही काम होता रहा। चौथे हफ्ते जब हम फिर वहां पहुंचे तो अब क्या देखा कि जो मुतबादिल रास्ते पे हम जा रहे थे, अब वो रास्ता बंद है और हमें उसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि जाओ, जिस रास्ते पे पहले चल रहे थे वहां चले जाओ। तो वहां रुक कर आप क्या कहते? अर्ज कर रहा था कि आप जब रास्ता बदलते हैं तो क्या कहते हैं कि रास्ता बंद करने वाले ने जो रास्ता बंद किया था, क्या वो जहल की बुनियाद पे किया था? जी नहीं, यहाँ जहल उस तरफ नहीं, इस तरफ था। हमें नहीं मालूम था कि ये रास्ता क्यों बंद हुआ है, लेकिन रास्ता बंद करने वाला जानता था कि अगर इस वक्त आप इस रास्ते पे चले गए तो आपके लिए नुकसान है। और वो ये भी जानता था कि आज जो ये बंद किया जा रहा है, ये अगर ये रुकावट बरतरफ हो जाए तो हम इसे खोल दें। तो बस इसी तरीके से रास्ता बंद करने वाला उस वक्त भी दोनों मसाइल को जानता है, उसके लिए कोई भी जेल नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से परवरदिगार आलम भी तकदीर, चाहे पहली तकदीर हो या दूसरी तकदीर, इन दोनों तकदीरों को पहले से जानता है। हम नहीं थे, वो हमारी तकदीर को जानता था। हम अदम में थे, लेकिन खुदा आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला है। इसलिए परवरदिगार आलम आलिम है, जानने वाला है, अलीम है, बहुत ज्यादा जानने वाला है। तो इसलिए परवरदिगार का फैसला बरबिनाए जहल नहीं बल्कि बरबिनाए हिकमत है कि ऐसा ना किया जाए, और जब वो रुकावट बरतरफ हो जाए तो फिर, या अगर हमने अपने रास्ते में कोई रुकावट खुद अपने हाथ से लगा ली है तो फिर यकीनन इसमें परवरदिगार आलम की तरफ से कोई बैरियर नहीं, आप ही ने अपने लिए बैरियर को सेट कर लिया है। इसीलिए हमें मौलाए मुत्तकियान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला कि जो आप दुआ में फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिस दुआ, मेरे वो गुनाह बख्श दे कि जिसकी वजह से मेरी दुआएं हब्स हो गई। तहबिस दुआ, मेरी दुआएं महबूस हो गई। मैं दुआ कर रहा हूँ लेकिन तेरी बारगाह में नहीं पहुंच रही है। क्यों? इसमें मसला तेरी तरफ नहीं है, मेरे उन गुनाहों का मामला है कि जिसने मेरे इन दुआओं को महबूस कर लिया है, हब्स कर लिया है। तो परवरदिगार आलम बख्श दे। तो जब परवरदिगार आलम बख्श देगा तो यकीनन वो बैरियर खत्म हो जाएगा जो मैंने खुद अपने हाथ से लगा। यहाँ पे आप परवरदिगार से ही इस्तिआनत तलब कर रहे हैं, दुआ तलब कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार के जरिए से वो बैरियर हट जाता है। तो लगाते भी हम खुद हैं और परवरदिगार चाहता है कि तुम खुद इनको हटा दो इस्तिग़फ़ार के जरिए से, और हमारी रहमत तुम्हारे शामिल हाल होगी। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो 10 कदम हमारी रहमत तुम्हारी तरफ चलेगी। ये इस्तिलाहन कह रहा हूँ 10 कदम, अगर ना खुदा मालूम, खुदा तो शहर के हयात से ज्यादा करीब। दूसरी तरफ ये है कि जब हम अपनी नेमतों पे शुक्र करते हैं तो परवरदिगार आलम नेमतों को बढ़ा देता है। शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है। शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले ही ज्यादा नेमतें क्यों नहीं दे देता, पहले से ही उतनी नेमतें दे दे। तो जवाब क्या आएगा? जवाब यही आएगा कि जो नेमत दी है पहले इस नेमत का शुक्र तो करो, और जब तुम शुक्र करोगे तो असलन तवज्जो रखिएगा, मैं एक बात टेक्निकल कर रहा हूँ। जब हम शुक्र कर रहे होते हैं तो असलन अपनी ज़र्फियत को बुलंद कर रहे होते हैं।
یہ ظرفیت کا بڑھ جانا مظروف کے بڑھنے کی دلیل بن جاتا ہے۔ ہم اپنی ظرفیت بڑھاتے ہیں اور ظرفیت کے بڑھتے بڑھتے پروردگار عالم وہ شے جو ہمیں دینا چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اصلاً اضافہ پہلے آپ اور میں اپنی ظرفیت میں دامن کو وسیع کر کے کرتے ہیں۔ دینے والے کے پاس بہت کچھ ہے، کمی وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، سارا دریا تو نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا دریا ضرور پی سکتے ہیں۔ تو یہ نہ دیکھو کہ دریا میں پانی کتنا ہے، یہ دیکھو تمہیں پیاس کتنی ہے۔ اپنی پیاس کو بڑھائیے، جس قدر پیاس بڑھتی رہے گی سیراب اتنا ہی زیادہ ہوتے رہیں گے۔ ظرفیت کا بڑھنا پروردگار عالم کی رحمت خاصہ کے لینے کے حصول کے لیے مقدمہ فراہم کرتا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بدا کی جو دوسری اصول ہے وہ یہی اصول ہے، یعنی اختیارات و حکمرانی کا استعمال ہے، تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل لینا ہے بنا بر حکمت و مصلحت۔ اور یہاں انسان کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہے کہ کس انداز سے انسان جو ہے وہ اپنی کارکردگی کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد کی 11 نمبر میں۔ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کے حالات جب تک کہ وہ قوم خود نہ چاہے۔ یہ ہے وہ پہلا قدم جو قوم اٹھائے گی، اور اس کے بعد پروردگار عالم یقیناً مقلب القلوب والابصار ہے، مدبر اللیل والنہار ہے۔ یہی دعا کرتے ہیں نا، حول حالنا الی احسن الحال۔ تو یقیناً پروردگار عالم ہی ہے جو کہ ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل دینے والا ہے۔ لیکن پہلے ثابت کرو کہ تم بدلنا چاہتے ہو، پہلے ثابت کرو کہ جو شے مانگ رہے ہو اتنی تمہارے دامن میں گنجائش بھی ہے، وگرنہ جو تم کر رہے ہو پروردگار اتنا ہی تمہیں عطا کرے گا۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کرو، پروردگار عالم غنی۔ یہاں پہ ہم نے بدا سے متعلق چند مطالب آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ اور آیات بھی ہیں جو کہ بدا کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ولو، یہ ولو کے اندر بہت گہرائی ہے، خدارا اس ولو کی گہرائی کو سمجھیے۔ ولو، اگر، یعنی کتنی بڑی نعمت پروردگار ہے، خدا کی کتنی بڑی، کتنی زیادہ بلیسنگ ہے کہ اس نے تقدیر لکھنے کے لیے قلم و دوات آپ کے اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جب چاہو اپنی تقدیر لکھنا شروع کر دو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا، اور خدا کی پرواہ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیتے دروازے زمین اور آسمان کی برکتوں کی ان کے اوپر۔ ولیکن، لیکن، کذبوا، جھٹلا دیا ان لوگوں۔ یہ آمنو کا الٹ ہے، آمنو ایمان لے آنا، کذبوا جھٹلا دینا۔ تو اب جب جھٹلا دیا کذبوا، تو اس کذبوا نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز نے پکڑ لیا انہیں جو یہ کرتے تھے، اپنے یکسبون جو یہ کر رہے تھے، یعنی کہ یہ کذبوا نے فَأَخَذْنَا کر لیا ان کا۔ دیکھیں میں عربی کو عربی میں پڑھنے کا عادی ہوں، آیت کو آیت سے سمجھنے کا عادی ہوں۔ کذبوا، اخذنا،
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہے یہ کیا ہے؟ کذبوا، یہ وہ ہے جو یہ جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے جھٹلانے نے انہیں گرفت میں لے لیا، اللہ نے گرفت میں نہیں لیا۔ اب یہ جو پھنس گئے ہیں، برکات ان کے اوپر سے اٹھ گئی ہیں اور یہ تباہی و بربادی میں پڑ گئے ہیں، تو یہ تباہی و بربادی من جانب خدا نہیں ہے، بما کانوا یکسبون کی وجہ سے، جو تم کر رہے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے، وگرنہ اگر تم ایمان لے آتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہمارا کام تو برکات ہی نازل کرنا ہے، وہ ہم کرتے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء، پروردگار نے برکات نازل کرنے کا جو نسبت ہے وہ خود سے جوڑی ہے، اور جو پریشانی کی نسبت ہے وہ بما کانوا یکسبون سے جوڑی۔ پروردگار فاعل حکیم، پروردگار احسن الخالقین، پروردگار بہترین تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے لیے تباہی و بربادی کا راستہ خود چنتا ہے۔ سورہ مبارکہ آراف، اگرچہ جو بات کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ ابھی بدا سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس آیت سے متعلق ضرور ہے۔ اس آیت کو فقط کفار سے نہ جوڑیے، توجہ، کبھی کبھی آمنو اور کذبو یا کفرا کفار اور جھٹلانے والوں کے لیے، کافرین کے لیے نہیں آتا جسے ہم کافر کہتے ہیں، نعمت کا کفران کر دینے والے بھی کبھی کبھی کذبو کی ہی فہرست میں آتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نعمت نازل کی، پروردگار عالم نے ایک نہیں، دو نہیں، 12 نعمتیں نازل کی، اور یہ اہل قرآن جو کہ فقط اب مکہ کے کافر ذہن میں نہ آئیں بلکہ مسلمان بھی ذہن میں آ جائیں کہ جو کہ نعمت کا کفران کر رہے، تو اس کفران کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کفران کے نتیجے میں یہ ہوا کہ زمین و آسمان نے اپنی برکتوں کو روک۔ یہ وہ زمانہ غیبت کہ اگر امام زمان علیہ السلام پر اس انداز سے ایمان ہو کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یقیناً پروردگار عالم زمین اور آسمان کے خزانوں کو کھول دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد الظہور ہم دیکھیں گے کہ آسمان اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دیں گے۔ کیوں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی آیت آپ کو زمانہ ظہور کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے، لیکن تم ایمان تو لاؤ، تم انتظار کرنے والوں میں سے تو ہو جاؤ، تم منتظرین میں تو شمار ہو جاؤ، تم امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھاؤ۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں گے زمین و آسمان کے دروازے تمہارے لیے، اور خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، یقیناً جعل حق و زحق الباطل کہتے ہوئے غیب کا پردہ چاک ہوگا، اور وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا کی تفسیر سامنے آئے۔ سورہ مبارکہ اعراف کی 96 نمبر کی آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا مزید اس آیت کی ذیل میں دیکھتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا اور آپ نے اس آیت کا جواب اس انداز سے دیا، فرمایا کہ میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنا سا کام وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ جب انسان خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، تو یقیناً خوش بخت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس کے اوپر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ تفسیر درر منصور کے اندر بھی اس آیت کے ذیل کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح
बलाओं को दूर करता है, हिसाब में आसानी, और क़ज़ाए मुअल्लक़ को टालने का सबब बनता है। उसूल काफी जिल्द 4 जिल्द 2 कि क़ज़ाए मुअल्लक़, ये कौन सी क़ज़ा थी? ये वही क़ज़ा थी कि जिसमें ये बात तय थी कि अगर यूं कर लेगा तो बच जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बचेगा। ये कह देना ही इस बात की अलामत है कि अगर ये चाहे तो इस बला से बच सकता है, अगरचे हम तो पहले ही जानते हैं कि ये क्या करेगा। बहुत तवज्जो। अगर यहाँ पर आप मेरे साथ हैं तो आपको एक नाजुक मसला आसान करके बताना चाहूंगा। ये जो लिखते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं अरे तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है, अरे ये तो लिखा हुआ था, अरे यही लिखा था उसकी तकदीर में कि किसी का एक्सीडेंट होके मर गया, अरे ये तो लिखा हुआ था, तकदीर को कौन टाल सकता है। इस तरह के जुमले सुनते ही नहीं सुनते? बहुत गौर से सुनिएगा जुमला कह रहा हूं। जो लिखा होता है वो नहीं होता, जो होना होता है वो लिख दिया जाता है। खुदा करे कि इस जुमले की लताफत को आप और हम सब महसूस करें। मैं जुमला फिर दोहराता हूं, जो लिखा होता है वो नहीं होता, जो होना होता है वो लिख दिया जाता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर जो लिख दिया जाए और वो ही होना हो, ये इजबार, ये मजबूर होना है, ये इंसान का मजबूर होना है कि अब तो यही होना है। लेकिन जो होना होता है वो लिख दिया जाता है, ये बर बिनाए इल्म खुदा, कि खुदा जानता है जो हो चुका वो भी, जो होना है वो भी। लेकिन खुदा का जानना किसी शख्स को मजबूर नहीं करता कि चूंकि वो गैब जानता है और लिख रहा है कि अपने इल्म की बुनियाद पर, कि चूंकि उसने लिख दिया है तो तुमको यूं करना है, यहाँ जबर नहीं होता। चूंकि खुदा आलिम है इसलिए उसका लिखना बर बनाए इल्म है, वो जानता है इसलिए लिख रहा है। लेकिन उसका लिखना तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा कि तुमने तो यही करना है। कातिल अगर चाहे तो आखिरी लहजे तक भी अपने हाथ को रोकने पर कुदरत रखता है, मगर नहीं रोकता। अगर चाहे तो रुक सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम के जो कि आलिमुल गैब है, इसके हर हर फेल को जानता है, इसीलिए पहले लिख देता है। बात वाज़ेह हुई? किसी ने मुझसे पूछा कि फर्क क्या हुआ? फर्क यही हुआ कि परवरदिगार आलम चूंकि आलिमुल गैब है तो बरबिनाए इल्म लिख देता है, लेकिन ये लिख देना इंसान को मजबूर नहीं करता कि अब तो लिख दिया गया है तो यही करना है। ये बयान करना चाह रहा हूँ। बस बात को अ, आगे बढ़ाते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि जो सिलाए रहन है वो इस अंदाज से तकदीर मुअल्लक, जो जो हमारा जो जो क़ज़ाए मुअल्लक है उसको टाल देता है। अब आपके जहन में बहुत सारे वो वाक़यात आ गए होंगे कि जनाब किसी नबी ने कहा कि इस घर में अभी शादी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, कल यहीं पर सफ़े मातम बिछी हुई होगी। तो फिर समझ गए कि क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद उनके सहाबी ने गए और देखा कि दूसरे दिन भी खुशियां ही मनाई जा रही थी। आकर फौरन नबी को इन्फॉर्म किया कि आपने तो ये कहा था, वहां तो ये हो रहा है। जब जाकर मालूम किया गया, अगरचे ये जाकर मालूम करना उन्हीं साहब के लिए था, नबी तो जानते हैं। तो बहरहाल
किस अंदाज से दुल्हन ने सदका दिया और वो सदक़े से वो बला जो सांप की सूरत में वहाँ मौजूद थी वो चल गई। बहरहाल तो इस तरीके से क़ज़ाए मुअल्लक़ चल जाती है, सदक़े से, सिला रहम से उम्र बढ़ जाती है। और इसी तरीके से परवरदिगार आलम जब चाहता है किसी भी हुक्म को दूसरे हुक्म से बदल देता है। इसको हम बदा कहते हैं। बदा की एग्जाम्पल्स के अंदर अगर बात की जाए, यानी कि ये तो मैंने आपको बयान किया ना कि बदा ही की एग्जाम्पल में तौबा एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसको हम बदा की मिसाल में से कहें। यानी परवरदिगार आलम के हुजूर अगर गिड़गिड़ा कर तौबा की जाए तो वो यकीनन इंसान के उस बुरे अमल को बख्श देता है, मिटा देता है। तो बदा के जो आसार हैं वो इंसान की जिंदगी पर भी मस्बत असर डालते हैं, और वो ये कि बदा ही के अकीदे के सबब इंसान नाउम्मीदी से बच जाता है। और ला तक़नत मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना असलन वही अकीदा बदा है कि ठीक है, अगर तुमने गुनाह किया है तुम्हारा नतीजा ये है, लेकिन अगर तुम अभी भी चाहो तो तौबा कर लो, हम तुम्हारे लिए दूसरा फैसला कर लेंगे, लेकिन तुम तो तौबा करो। यानी खुदा के हुक्म में तब्दीली, खुदा के बदा यानी खुदा के फैसले में तब्दीली, यानी खुदा के मुकर्रर करदा हुक्म में तब्दीली। किस वजह से? बरबिनाए हिकमत और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो मैं आपको बयान कर रहा था कि इंसान के ऊपर इस अकीदे का जो असर पड़ता है वो क्या है? वो यही है कि खुदा की रहमत से कभी भी वो मायूस नहीं होता। मसलन जब परवरदिगार आलम हिदायत करता है तो सबकी हिदायत करता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ की हिदायत कर दी, कुछ की हिदायत नहीं की। हजरत मूसा की हिदायत कर दी और फिरौन की हिदायत नहीं की, ऐसा नहीं है। हिदायत सबके लिए है। मगर जिस तरह से अल्लाह ताला, अल्लाह को मालूम है कि हिदायत तो हम सबकी कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन हिदायत को कबूल कर लेगा, कौन नहीं कबूल करेगा, परवरदिगार जानता है, उसके इल्म में है। लेकिन बहरहाल हिदायत को कबूल करना या हिदायत को रद्द करना ये बंदे के इख्तियार में है। यहाँ इजबार नहीं है, यहाँ जबर नहीं है। तो बस उसने फिरौन जैसे सरकश की हिदायत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। नबरूद जैसे सरकश की हिदायत के लिए उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। इसलिए कि खुदा जिसको चाहता है हिदायत करता है और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। यहदी बिही कसीर व युदिल्लु बिही कसीर। तो यकीनन परवरदिगार आलम असलन हिदायत का सरचश्मा खुदा है। लेकिन इस हिदायत के दो अंदाज हैं। एक हिदायत वो है कि जो कि तकवीनन हिदायत है, और एक हिदायत वो है जो कि तशरीअन हिदायत है। तकवीनन हिदायत क्या है? तकवीनन हिदायत वो है कि हमने शहद की मक्खी पर वही की है कि पहाड़ों और जंगलों में अपना घर बनाए। तो शहद की मक्खी पहाड़ों और जंगलों में अपना घर बनाती है और एक जैसा घर बनाती है। और मजे की बात यह है कि कोई मक्खी किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती कि जहां वो घर बनाना सीखे। परवरदिगार आलम ने ये हिदायत उसकी फितरत में कर दी और वो जाती है और वो काम। बिल्कुल उसी तरीके से एक मछली का बच्चा जो अंडे से निकल रहा है, अभी पानी में है, तैरना शुरू कर देता है। कौन सी कोचिंग क्लासेस ली हैं उसने तैराकी की? कौन सी जगह पर इसने इस अंदाज से अपना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है कि जहां पर ये स्विमिंग सीख सके? ये वो हिदायत है जो परवरदिगार आलम ने तकवीनन इसे की है। चरिंद, परिंद, नबातात, जमादात, ये वो तकवीनन हिदायत है कि जो कि इनकी हो गई। ये सूरज को कौन बताता है कहाँ से निकलना है और कहाँ गुरूब होना है? परवरदिगार आलम का तकवीनन हिदायत। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ دوسری کیٹیگری کون سی ہے، وہ ہے تشریعاً ہدایت۔ تشریعاً ہدایت یعنی کہ کیا؟ تشریعاً ہدایت کا مطلب یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، لیکن اس کام کو، اچھا میرا شاید آواز صحیح نہیں جا رہی ہے، کیا آپ لوگ مجھے سن سک رہے ہیں؟ بارہ تو تشریعاً ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دونوں راستے تو دکھا دیے ہیں، لیکن اس میں سے ہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے، یہ پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے اوپر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا ابھی بھی ایسا ہے؟ کیا آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا، خدا سے دعا ہے کہ ہمارے اس کنیکشن کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تکویناً ہدایت جو ہے وہ فطرتاً ہدایت ہے، جس کے اندر جس کی ہدایت کی گئی ہے اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن جو تشریعاً ہدایت ہے اس کے اندر انسان کا اپنا کردار ہے کہ جس قدر یہ اس ہدایت کو کسب کرے گا اتنا ہی اس کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہاں پروردگار عالم ہمیں راستہ دکھا دیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، خدا ہمیں یقیناً اس عنوان سے راستہ دکھا رہا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہ راستہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہو تو یہ صحیح راستہ اختیار کر لو، اور اگر تم چاہو تو پھر یقیناً غلط راستے کی طرف بھی تم جا سکتے ہو، ہم ہاتھ پکڑ کر تمہیں بہرحال نہیں روکیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم ہماری ہدایت کرتا ہے، یہ تشریعاً ہدایت کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ تو تکویناً ہدایت اور تشریعاً ہدایت، یقیناً یعنی پروردگار عالم نے جو احکامات وہی تشریعی بھی وہی ہو گئی نا، شرع پروردگار کا حکم آیا، کہ پروردگار کا حکم آیا، قانون آیا، پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے ہمیں وہ احکامات بیان کیے، تو یقیناً اب اس پر عمل کرنا میرا کام ہے، اس کو ماننا میرا کام ہے۔ پروردگار عالم تکویناً مجھ سے وہ کام نہیں کروائے گا۔ مثلا اگر اس نے نماز کے حکم کو ہمارے لیے قرار دیا ہے تو یوں نہیں ہے کہ نماز کا وقت آئے گا اور میں اچانک سے خود روبوٹ کی طرح اٹھوں گا اور نماز پڑھ لوں گا، نہیں، یہ مجھے خود اٹھنا ہوگا، یہ تمام کے تمام امور مجھے خود انجام دینے ہوں گے۔ یہ معاملہ تشریعاً معاملہ ہے، ہدایت پروردگار نے کی ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ پروردگار عالم نے مجھے ہدایت کی ہے، لیکن اس کو اختیار میں اپنی مرضی سے کروں گا، یہ ہے تشریعاً ہدایت۔ تو بس معلق اور مشروع یعنی کہ جو ہم بدا کی طرف ہم لے کے جا رہے تھے اور اس میں عالم الغیب کی طرف اور تقدیر کی طرف جا رہے تھے کہ پروردگار عالم جانتا ہے اس تقدیر کو کہ ہم ہونا کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن ہوگا کیا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو بس یہاں تک اس والی بات کو رکھتے ہیں بدا کو، پھر سوال جواب میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہاں پر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے ایک دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ اگرچہ اتنی زیادہ بڑا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا لیا ہے بہرحال، لیکن فرق تو بہرحال موجود ہے، وہ وضو کا فرق ہے۔ وضو میں کچھ مسائل اس انداز کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ
परवरदिगार आलम बयान कर रहा है सूरह मायदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कि यहाँ परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ये हुक्म दिया कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो तुम अपने फ़ग़्सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, फ़ग़्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम, यानी दो गुस्ल का बयान हुआ, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, और दो मसा का बयान हुआ। तो मज़कूरा आयत के अंदर हमने देखा कि फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम, दो गुस्ल की बात हुई, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, और मसा करो अपने सर का और पैर का। तो मसा का हुक्म एक तरफ आया, गुस्ल का हुक्म दूसरी तरफ आया। लेकिन यहाँ पर इख्तिलाफ वाक़ हुआ, और इख्तिलाफ इस अंदाज से वाक़ हुआ कि एक मकतब फ़िक्र ने ये इस्तिदलाल कायम किया कि वुजूहकुम अयदियकुम अर्जुलकुम, क्योंकि इनके आराब एक हैं, और यहाँ जिसे कहते हैं मफ्तूह हालत में हुरूफ हैं। लाम भी मफ्तूह है, हा मफ्तूह है, या मफ्तूह है, यानी कि उस पर ज़बर है। तो जो गुस्ल का हुक्म है फ़ग़सिलू, वो वजूह पे, अयदियकुम पे और अर्जुलकुम के ऊपर नाफिज हो जाएगा, इसलिए कि इन तीनों हुरूफ के आराब एक से हैं। और वमसहू बिरुऊसिकुम, वो जो रऊसिकुम है, सर है, वो मजरूर हालत में है, वहाँ उसको हम उसके नीचे कसरा, सीन के नीचे कसरा है, मकसूर है, सीन मकसूर है कसरा की वजह से, जेर की वजह से। तो बिरुऊसिकुम, तो इसलिए मसा का हुक्म जो है वो फ़कत सर तक है, और फ़ग़सिल जो है वो मफ्तू हालत के कलिमात के ऊपर दलालत करता है। तो इसलिए तीन गुस्ल हो गए और एक मसा हो गया, ये इस्तदलाल हमें वहाँ से मिलता है। और पैरों को बजाय मसा के धोया जाता है इस वजह से कि अर्जुलकुम मफ्तू है, इसलिए गुस्ल से जुड़ जाएगा। अगर अर्जुलिकुम होता तो फिर वो रऊस के साथ और मसा के साथ उसको लिया जाता। बहरहाल ये एक इस्तदलाल है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जबकि अगर गौर किया जाए तो यहाँ आयत के अंदर फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, इलल मराफ़िक़ के ऊपर पहला कलिमा खत्म हो जाता है, यानी फ़ग़सिलू ने जो बयान करना था वो वजूहकुम और अयदियकुम कहकर बयान कर दिया। इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक अपने हाथों को धो लो, और फिर बाद में जो कलिमा बयान किया गया व वम सहू, असल में ये वा अम सहू है, ये वाव हर्फ अतफ है कि जो दो कलिमात को आपस में जोड़ता है। ये हर्फ अतफ बता रहा है कि पहला कलिमा खत्म हो गया और आगे दूसरा कलिमा शुरू हो रहा है, तभी तो दरमियान में वाव की जरूरत है कि जो दो अलग अलग कलिमात को जोड़ने के लिए हो। तो अब अगर पहला कलिमा खत्म हो गया तो वजूहकुम व अयदियकुम के अंदर फ़ग़सिलू ने अपना हुक्म साबिर कर दिया। अब दूसरा कलिमा शुरू हुआ, वो वमसहू से हुआ है, तो वमसहू का हुक्म अब रऊसिकुम और अर्जुलकुम के ऊपर जाएगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों हिस्सों का मसह किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीन के नीचे जेर क्यों आ गया है? तो वो जो रऊसिकुम से पहले बा है, ये हरूफ जार में से है। आप जानते हैं कि जब हर्फ जार कहीं आता है तो वो अपने बाद के हर्फ को बसा औकात
मजरूर कर देता है, हालत जर में ले आता है। तो यहाँ पर हमने देखा बिरऊसिकुम, इसलिए सीन के नीचे जेर आ गया। तो आयत वाज़ेह है जिसमें दो मसा और दो गुस्ल का बयान है। मैंने दोनों इस्तदलाल आपके सामने रखे, बरादरान का भी इस्तदलाल रखा और अपना इस्तदलाल भी सामने रखा। और इसके अलावा एक और दलील अगर आपके सामने रखी जाए, और वो ये कि इसी आयत के बाद आया तयम्मुम है, फतयम्ममु साइदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, कि बस तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो अपने चेहरे और अपने हाथ का। यानी कि अब वो बयान इस तरह से हो रहा है कि जब कभी भी हमारे पास पानी मैसर नहीं होता या नहीं मिल पाता या हमारे लिए ज़रर का बायस होता है, तो हम अपने हाथों को पाक मट्टी पर मारते हैं, थोड़ा इस अंदाज से उस मट्टी को साफ कर लेते हैं, और फिर साफ यानी कि ज़्यादा मट्टी है तो जो इजाफी मट्टी है उसको गिरा देते हैं, और वह हाथों पे जो मट्टी लगी है उसको इस अंदाज से अपने पेशानी पे यहाँ तक, और उसके बाद अपने फिर दोनों हाथों में सीधा और उल्टे हाथ से फेर लिया जाता है। ये मसा का तरीका है और ये तयम्मुम का तरीका है। गौर करने की बात यह है कि जब तयम्मुम का हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया, तो वजू के मुकाबले पर तयम्मुम को जो रखा गया, बहुत तवज्जो रहे, जिन आज़ा पर गुस्ल का हुक्म था उन आज़ा पर मसा का हुक्म कर दिया गया, और जिन आज़ा पर वजू में मसा का हुक्म था, तयम्मुम में उन आज़ा को रुखसत दे दी गई। यानी कि जहां हम चेहरे को धो रहे थे, हाथों को धो रहे थे, वहां तयम्मुम में उन धोने वाले आज़ा पर फकत मसा किया गया। तो वहां दो गुस्ल बयान किए थे, दो मसा बयान किए थे, तयम्मुम में उन्हीं दो गुस्ल की जगह दो मसा आ गए, और जहां गुस्ल में दो मसा थे उनको रुखसत कर दिया गया। तो अब अगर पैरों का हुक्म भी धोने में होता तो तयम्मुम में उन पर भी मसा का कहा जाता, लेकिन चूंकि उनका हुक्म धोने में था ही नहीं, इसीलिए उसको रुखसत दे दिया गया। ये एक और बहुत बड़ी दलील खुद वाज़ेह कुरान करीम में मौजूद है कि जहां से हमें नजर आता है। अब चलिए रिवायात क्या बतलाती हैं। रिवायात हमें बतलाती हैं कि तफसीर दुर मंसूर, और वहाँ हमें धोने और मसा के उन्वान से चंद रिवायात नजर आती हैं। मसलन पहली रिवायात जो कि हजरत इब्न अब्बास से है, उन्होंने कहा कि आपने व अर्जुलकुम को मंसूब पढ़ा, फरमाते हैं इसका ताल्लुक गुस्ल से है। अच्छा, यहाँ पर पहली रिवायत के अंदर हजरत इब्न अब्बास यहाँ पैरों को धोने की बात कर रहे हैं। उसी के नीचे फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से अर्जुलकुम को भी मंसूब पढ़ा गया और फरमाया कि इसका ताल्लुक गुस्ल से है। तो यहाँ पर दो रिवायात फिर गुस्ल की आ जाती हैं, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इब्न अब्बास से भी पहली रिवायात पैरों के धोने की आई है। अब देखें आगे क्या होता है। अब आगे है कि हजरत इब्न मसूद रिवायत करते हैं, उन्होंने भी पाँव को धोने की बात की, और नीचे नीचे वाली रिवायत में जहां मेरा कर्सर आप देख रहे हैं कि हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि लोग इसमें गुस्ल के अलावा चीज का इनकार करते हैं, जबकि किताब अल्लाह में मसा का हुक्म है। यानी इसी जगह इसी आयत के जेल में तफसीर दुर मंसूर में इब्न अब्बास से एक रिवायत धोने की है, और नीचे जो छठे नंबर पे आपको नजर आ रही है वहां पर हजरत इब्न अब्बास मसा की बात कर रहे हैं। इसी के नीचे वाली रिवायत में जो कि इमाम अब्दुल रज़ाक और इब्न जुरैर ने बयान किया कि इब्न अब्बास ने हमसे बयान किया कि वजू में दो आज़ा को धोने और दो आज़ा पर मसा करने का हुक्म है। यानी कि इस एक सफ़े के ऊपर इब्न अब्बास तीन रिवायात पेश कर रहे हैं, जिसमें दो रिवायात मसा की तरफ
ہمیں اشارہ کر رہی ہیں اور ایک روایت غسل کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ وہاں سننے والے کو کوئی اشتباہ ہوا ہے، یا کیا کہیے گا کہ اسی جگہ پر ابن عباس تیسرے مقام کے اوپر بھی ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے کسرہ کے ساتھ نقل کیا یہ ارجلکم کو، اور پھر کہا، یعنی کہ جو ابھی میں آپ کو بیان کر رہا تھا اس سے پہلے آیت کے اندر، یہ ساری بحث جو ہے وہ اس ارجلکم کی بیان ہو رہی ہے، یہ ارجلکم ہے یا ارجلکم ہے، تو وہ وہاں قراءت کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ کس نے کس کو کیسے پڑھا تھا، تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ابن ابی حاتم نے جو بیان کیا، کہا یہاں پاؤں میں مسح کا حکم ہے، یعنی کہ ابن عباس سے ٹوٹل اب 4 روایات ہو گئیں، اور 3 روایات مسح کی اور 1 روایات غسل کی جا رہی ہے۔ تو بتائیے کون سی روایت لیں گے؟ تو یقیناً وہی روایت کہ جو کہ مسح کی طرف لے کر جا رہی ہے، زیادہ نقل ہوئی ہے۔ تفسیر در منصور ہی کے اندر امام عبد بن حمید نے حضرت عامش سے اور حضرت نحاس نے حضرت شعبی سے بیان کیا کہ قرآن میں تو حکم مسح کا نازل ہوا اور سنت دھونے میں جاری ہوئی ہے۔ یہ ایک عجیب منطق ہے، اور یہ بیان ہوا کہ دیکھیں قرآن کریم تو دھونے کا حکم دے رہا ہے، مسح کا حکم دے رہا ہے، لیکن سنت یعنی رسول اللہ نے وہ نہیں کیا جو قرآن حکم دے رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا مسح کرو، لیکن رسول اللہ نے پیروں کو دھویا ہے، تو اس لیے ہم بھی پیروں کو دھوئیں گے۔ اللہ اکبر! جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ حکم ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ حدیث کہ جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حدیث کو دیوار پر مار دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً جو قرآن میں اگر مسح کا حکم ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، رسول اللہ قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی آل اور اطرت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہی کا مجسم نمونہ تو رسول اللہ ہیں، قرآن ہی کا مجسم نمونہ تو اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیسے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ بس عزیزو، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے وضو کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب آئیے نماز کے اوقات کے لیے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اگر نماز کے اوقات دیکھتے ہیں تو ہمیں فقط نظر آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ کس طریقے سے دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات گئے آپ نماز ادا کریں گے۔ اور اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے النبی صلی بالمدینہ 7 و 8 ظہر والعصر المغرب والعشاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے 8 رکعت اور 7 رکعت نماز پڑھی۔ وہ کون سی 8 رکعت ہے؟ وہ ظہر اور عصر کی ملا کر 8 رکعت ہے، اور سبعاً 7 رکعت جو کہ 4 اور مغرب کی 3 ملا کر 7 رکعت ہے، کہاں ملا کر پڑھی۔ رسول اللہ نے مدینہ کے قیام کے دوران نہ کہ سفر میں 7 اور 8 رکعتیں ملا کر پڑھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 7 رکعت مغرب اور عشاء کی ملا کر، اور ظہر اور عصر کو ملا کر آپ نے 8 رکعت مدینہ منورہ میں نماز کو ادا کیا ہے۔ احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو لکھا ہے باب الصلاۃ میں۔ صحیح بخاری میں پہلی جلد کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ یہ وہ روایت ہے کہ جو کہ صحاح کے اندر موجود ہے اور کافی طویل روایت ہے۔ صحیح بخاری ہی کی کچھ اور روایات بھی ہیں، ساری روایات میں سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا یہ سامنے امپریشن آپ کے سامنے موجود ہے کہ مدینہ میں رہ کر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا صحیح بخاری ہی کے اندر 520 نمبر کی حدیث میں نظر آتا ہے کہ اچھا یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے ساتھ مل کر یہ اسد بن سہل جو ہیں، یہ عمر بن عبد العزیز کے جو کہ امی خلیفہ ہیں اور 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے تھے، 101 ہجری میں انہیں زہر دے دیا گیا۔
تو ان کے ساتھ مل کر یہ انس بن مالک کے گھر گئے اور کیا دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ مسجد نبی سے نکلے ظہر پڑھ کر، اور جب ان کے گھر پہنچے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا یہ کون سی نماز؟ اچھا یہ سہل جو ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں، یہ چچا انہوں نے واقعتاً رشتے کے اعتبار سے کہا ہے، کہا چچا یہ کون سی آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عصر کی نماز ہے، اور میں نے رسول اللہ کو یہی نماز تھی جس کو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ یوں پڑھا کرتے تھے 99 ہجری کے اندر۔ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں یہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ تم اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو جان لو کہ ہم یہ کرتے تھے۔ بتائیے 99 ہجری، رسول اللہ کا 11 ہجری میں وصال ہو گیا ہے، تو فقط 80 سال کے قریب کا عرصہ گزرا ہے کہ امت کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ذرا اگلی حدیث کو دیکھیے کہ انس سے بن مالک ہی نے سے روایت ہے کہ کہا بیٹھے ہوئے ہیں انس بن مالک ایک جگہ، اور کیا دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بیٹھے ہوئے تھے بلکہ رو رہے تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں روتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے وقت کی اب کوئی بھی چیز تم میں نہیں دیکھتا۔ لوگوں نے کہا کہ نماز تو ہے، انہوں نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے، یعنی جواب دینے والے نے باقی تمام چیزوں کے اندر ایڈمٹ کیا کہ ہاں واقعی وہ بدل گئی ہیں، لیکن نماز تو ہے۔ آپ نے کہا نماز میں بھی جو تم نے کام کر رکھے ہیں وہ کر رکھے ہیں۔ نیچے دیکھیں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ میں ان کے انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے جو چیزیں حضرت کے عہد میں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز، وہ نماز بھی برباد ہو گئی۔ کہا کہ ایک نماز باقی رہ گئی تھی وہ بھی برباد ہو گئی ہے، اور پھر یہی روایت کچھ اور طرق سے بھی ہم تک آتی ہے۔ اچھا اب خیال رہے کہ انس بن مالک رو رہے ہیں کہ نماز بھی گئی، اور اس طرح کی بہت سی روایات جن کا نمبر میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے وہ یہی بات بیان کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پر چلتے ہیں کہ عمران بن حسین جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم حضرت کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جب انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے وہ نماز کہ جو وہ نماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، وہ نماز انہیں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ کر نماز یاد آ گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نماز میں ویریشن اسی وقت سے شروع ہو چکی تھی بہرحال۔ اور اصل اگر رسول اللہ کی نماز کو لینا ہو تو پھر ہم مکتب یعنی کہ جو دروازہ اہل بیت ہے وہاں سے، جو کہ معدن الرسالہ ہیں، وہاں سے ہم رسول اللہ کے دین کو لے سکیں گے۔ تو یہاں سے خیر ایک اور نماز کا بیان ہے، چھوڑ دیجئے وہ تو ایک نماز، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ آئیے روزے کی طرف آتے ہیں۔ روزہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو جلدی جلدی سے دہراتے ہوئے چلے جائیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر پورا کرو روزے کو رات ہونے تک۔ یقیناً کوئی بھی مکتب فکر جو ہے وہ اپنے روزے کو خدا نخواستہ توڑتا نہیں ہے، روزے کے وقت کو دیکھتا ہے کہ روزے کا وقت تمام ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہے، تو جس پر جو وقت واضح ہو جاتا ہے اس وقت پر روزے کو کھول لیا جاتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون پہلے کھولتا ہے کون بعد میں کھولتا ہے، نہیں، مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس انتہائی روزہ کے وقت روزے کو کھول لیا جائے، تو جس پر جو وقت ثابت ہے اس پر وہ روزہ کھول لیا جاتا ہے، تو نہ کوئی روزہ توڑتا ہے اور نہ کوئی روزہ مقروع کر رہا ہے، ہر ایک کا فقہی مسئلہ ہے اپنی طرف موجود ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کیا کہہ رہا ہے سمجھنے کے لیے آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سے رات کا تقاضا کیا ہے کہ تم رات تک اسے پورا کر لو۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 9 قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔
یعنی کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں صبح اور شام کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کہا بکرتم و اصیلا، بکرا و اصیلا، یعنی کہ شام کے لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا شام کے لیے وہ اصیل کا لفظ استعمال ہوا۔ اب سورہ دہر میں بھی ہمیں یہی اصیل کا لفظ نظر آتا ہے، اور احزاب میں بھی ہمیں یہی لفظ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا نظر آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، احزاب کی 42 نمبر کی آیت ہے، لیکن یہاں پر جو روزہ کھولا جاتا ہے عموماً وہ رات نہیں، مغرب اور شام کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ روزہ کھول لیا جاتا ہے، کہ جب چاروں طرف روشنی بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو رات نہیں کہتے، وہ شام کا وقت ہے۔ اگر اس وقت روزہ کھولنا ہوتا تو ہوتا ثم اتم الصیام الی اصیل، تو یہاں پر اصیل نہیں لیل ہے، رات تک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ جو لفظ پہلے الہ ہے، اس الہ یعنی کہ رات کا وقت میں جو غایت ہے وہ رات خود غایت ہے۔ توجہ رہے، اگر کہا جا رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی میں لے گیا، تو الی المسجد الاقصی کے اندر مسجد اقصی کے دروازے پہ چھوڑ دیا یا مسجد اقصی میں لے گیا؟ تو یقیناً جو الہ ہے وہ میں بھی شمار ہو رہا ہے کہ لے گیا، میں مسجد میں لے گیا۔ تو اتم الصیام الی اللیل، کہ جب رات داخل ہو جائے تو روزے کو کھول لینا، یہ نہیں کہ رات ابھی داخل نہیں ہوئی اور آپ روزہ کھول لیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس انداز سے ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اس میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں جب سورج کی جو ٹکیا ہے وہ جب چھپ جاتی ہے تو وہ غروب کہلاتا ہے، اور ان کے نزدیک وہ رات ہو جاتی ہے، جبکہ مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، سورج کی ٹکیا غروب ہونے سے رات نہیں ہوتی، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے اور ساتھ میں وہ روشنی بھی ختم ہو جائے جو اس کے ہونے سے باقی تھی، یعنی جب سر کے اوپر سیاہی آ جائے، سر پہ اوپر سیاہی آنے کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ روشنی بھی ڈوب چکی، غروب ہو چکی، کہ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی وہ افطار کا صحیح وقت ہے۔ تو سورج کا چھپ جانے کے بعد مشرق کی طرف جو موجود سرخی ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو وہ غروب کا وقت ہے، اور اس کو غروب شرعی کہا جاتا ہے، جس پر روزے کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں علامہ ہلی کا مسئلہ بیان کروں تو فرماتے ہیں کہ وہ یعلم الغروب کہتے ہیں بالاستطار القرص وقیل بذہاب القمر من المشرق وهو الادہر، کہ وہ وہی کہ جو مشرق کی طرف سے جو سرخی ہے وہ غائب ہو جائے، اور وہ وہاں سے ایک رات کے تاریکی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، کہ وقت غروب سورج کا چھپ جانا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ مشرقی سرخی کا غائب ہونا وقت غروب ہے، اور یہ قول اظہر ہے، ظاہر ہے، یعنی کہ صرف آپ نے مغرب کو نہیں دیکھنا کہ ٹکیا غائب ہو گئی ہے، ذرا پلٹ کے مشرق کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ وہاں سے بھی جو ہے وہ سرخی غائب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو یہ غروب کا شرعی وقت ہے۔ تو بس میں نے یہاں روزے کا بیان بھی کر دیا، اگرچہ یہ میرے موضوع میں نہیں تھا عید، لیکن بہرحال یہ بھی بیان کرتا چلوں، اس لیے کہ ابھی اب تو خیر وہ مسئلہ گزر چکا ہے، اب تو باربیکیو کھانے والی عید آ رہی ہے، تو اس میں تو کسی بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عید کس کے لیے ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عید منانا، تو عید کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب عید عادہ سے ہے، یہ جو معاد آپ پڑھتے ہیں اس کا بھی روٹ اگر نکالیں گے تو وہی عادہ ہی نکلے گا، یعود، واپس لوٹنا، انما ہوا عید لمن قبل اللہ الصیام، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کے لیے عید ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو، اور وشکر قیامہ وکل یوم، اور اس کے قیام کو جو ہے وہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو، وکل یوم لا یحصى اللہ فهو عید،
اور ہر وہ دن کہ جس دن اس کی معصیت نہ کی گئی ہو خدا کی، وہ عید کا دن ہے۔ تو عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور قیام و نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے روزوں کو قبول کیا ہے، جس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کے لیے عید ہے۔ اور جس نے روزے ہی نہیں رکھے ہوں، جس نے نماز کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا ہو، اس کے لیے کیا عید ہے؟ اس کے لیے تو کوئی عید نہیں ہے یقیناً۔ تو اب یقیناً وہ لوگ کہ جو کہ عید کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جناب 10واں ہے آج مولا کا، تو آج عید نہیں ہے، ہماری خوشی نہیں ہے، تو 10واں ہونا یا 30واں ہونا یا تیجا ہونا یہ عید کو نہیں روکتا۔ عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو اگر روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے تو یہ تو عید کا دن ہے۔ اگر اللہ نے روزے قبول نہیں کیے ہیں تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ارے ہماری کیا عید، اس لیے کہ ہمارے تو روزوں کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا ہے، اور ہماری قیام کو تو اللہ نے قدر کی نگاہ سے، شکر کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہماری کیا عید ہے، لیکن مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک لوگ اگر یہ والی بات کہیں تو یہ ان کو زیبا نہیں دیتا۔ اور ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اس کی خدا کی کوئی معصیت نہ کی جائے۔ یہ جو دلیل لے کر آئی جاتی ہے کہ جناب کے امام کا 10واں ہے اس لیے عید نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بیان ہی کیا جاتا ہے کہ پھر وہ کیوں پہلی ذی الحج کو، جو کہ ابھی انہوں نے عقد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ منایا ہے اور بڑی جوش اور خروش کے ساتھ بڑے بڑے جگہوں کے اوپر جناب علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، اور منقبتیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں، اور اب تو ڈھول تاشے کے ساتھ منقبتیں پڑھی گئی ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے امام محمد تقی کا سوئم منایا ہے اس دن؟ وہ تو سوئم کا دن تھا امام تقی کا، آپ نے خوشی کیوں منائی ہے؟ کیوں 28 سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے، امام حسن کی شہادت ہے، اور اس کے 10 دن کے بعد جب 9 ربیع الاول آتی ہے تو آپ عید شجاع کیوں مناتے ہیں؟ اس دن آپ 10واں کیوں نہیں مناتے؟ اس دن آپ فاتحہ 11ویں امام کی کیوں نہیں دلواتے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر یعنی کہ جو دوسرے دن، اگر ہم 8 تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت ہے اور دوسرے ہی دن جو ہے وہ یہ عید شجاع آتی ہے، تو کیوں منائی جاتی ہے؟ کیوں 3 جمادی الثانی کہ جو کہ بی بی کی شہادت کا دن ہے، اس کے 40 دن کے بعد تقریباً 13 رجب کو آپ کیوں میلاد مناتے ہیں، کیوں خوشی مناتے ہیں، اور کیوں بی بی کا 40واں نہیں مناتے؟ اور کیوں اسی دن جو کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10واں ہے، کیوں 13 رجب کو آپ ان کا 10واں نہیں مناتے؟ 3 رجب کو آپ کی شہادت ہے تو 13 رجب کو آپ کا 10واں ہوا، اور اس طرح کی اور بہت سی تاریخیں ہیں کہ جس میں کسی امام کا سوئم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، اور وہ کوئی خوشی کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ ارے اور تو اور آپ 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، اور آپ کے 20 دن کے بعد جناب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، تو آپ امام کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں 20واں مناتے امام محمد کاظم علیہ السلام کا؟ کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام کا 10واں منانا امام کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ میں تفرقے کے لیے ہے، کہ کہیں امام کے چاہنے والے مسلمانوں کے درمیان مل کر امن و آشتی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی تہوار نہ منائیں۔ تو ان کو ان تہواروں سے الگ کر دو کہ جو کہ برادران اہل سنت اور مکتب اہل تشیع مل کر بناتے ہیں، اور وہ تہوار یقیناً فقط 2 تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو کسی طریقے سے ان کو ان عیدوں سے الگ کر دو اور انکار کر دو ان عید کا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں 2 عیدوں کے بدلے 2 عیدیں دی ہیں، یعنی نوروز اور مہرگان کے بدلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمہیں دیا ہے۔ اور میں پلٹ کر کہوں کہ ہماری کیا عید؟ رسول اللہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو تمہیں جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اور جو چیز تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی دی ہوئی چیز کو منع کریں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے؟ استغفر اللہ، معصیت ہے۔ تو اصلاً یہ ایک تفرقے کا عنوان ہے، سازش ہے۔ آج بہت سارے چھوٹے چھوٹے متفرق مسائل ہیں جو کہ اس تیزی سے آگے گزر رہے ہیں، میں آپ کے دل کی کیسے سمجھتا ہوں۔ یقیناً سوالات ابل رہے ہوں گے، اپنی ڈائری میں نوٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔
درس کو کے اختتام پر میں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو دوں گا۔ چند وقت منٹ ہے میرے پاس باقی، شہادت ثالثہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ، تیسری گواہی۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے یہ میرے باتوں کو سنیے گا۔ شہادت ثالثہ سے پہلے یعنی کہ تیسری گواہی سے پہلے ذرا ہم رسول اللہ کے دور میں کلمہ طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں لوگ کلمہ کیا پڑھتے تھے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں رائج نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ تابعین کے دور میں کہیں دو کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ کی شہادت گواہی اس انداز سے دی جاتی تھی، اللہ کی وحدانیت گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر دی جاتی تھی، اسی کو آپ کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان جبرائیل لے کر آئے رسول اللہ کے پاس، اس کے 18 کلمات، 18 کلمات، کیا سنا آپ؟ وہ اذان جو جبرائیل رسول اللہ پر لے کر نازل ہوئے، اس کے 18 کلمات، اور اقامت کے 17 کلمات تھے۔ جائیے فروع کافی اٹھائیے، دوسری جلد میں کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ اذان کے 18، اقامت کے 17۔ آپ جانتے ہیں کہ اذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن اقامت میں 2 ہی مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اذان کے اندر آخر میں لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی ہے، لیکن اقامت کے اندر 1 مرتبہ ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور اس کے اندر حی علی خیر العمل ملا لیجئے 2 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 18 کلمات۔ اور انہی 18 کلمات میں سے جب 2 کلمات اللہ اکبر کے نکل جائیں گے، لا الہ الا اللہ ایک یہاں نکل جائے گا، 3 کلمات کم ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر قد قامت الصلاۃ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہاں حی علی خیر العمل کو اگر آپ ملا لیں گے تو وہ 17 کلمات بن جائیں گے۔ 17 کلمات ہوں تو کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے دور میں 18 کلمات کی اذان اور 17 کلمات کی جو اذان اور اقامت ہے وہ ہمارے سامنے موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل تھام کے بیٹھیے گا، آرام سے سنیے گا کہ یقیناً اذان میں تو ہمیں وہ تیسری گواہی نظر نہیں آئی، اصلاً اذان کے اندر اس کا حصہ نظر نہیں آیا، اگر ہوتی تو یہاں پر ہمیں نظر آتی۔ تو چاہے وہ کلمہ ہو جائے چاہے اذان ہو جائے، ابھی میں تشہد تک نہیں گیا ہوں، ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ اذان میں بھی اصلاً شامل نہیں۔ جب اذان کے نزول کا بیان ہوا ہے تو وہ کتنی پیاری حدیث ہمیں نظر آتی ہے ملا یاذر الفقیہ کے اندر، تحدید کے اندر، فروع کافی کے اندر، کتاب الصلاۃ میں، کہ لما احبط جبرائیل بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکن رأسه فی حج علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جب اذان کا وقت آیا ہے، جب اذان لے کر آئے ہیں جبرائیل رسول اللہ کے پاس، تو وقام بھی، اور پھر جب ان کا بیان کیا گیا، فلما بحثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہاں پر رسول اللہ کو بیان کیا گیا اس کے بارے میں، تو آپ نے کہا قال یا علی سمعت، اے علی کیا آپ نے سنا؟ آپ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں نے سنا۔ حفظت، کیا تم نے یاد کر لیا اس کو؟ قال نعم یا رسول اللہ۔ قال ادعو بلالا فعلمه، فدعا بلالا فعلمه، پر کہا کہ جاؤ بلال کو بلاؤ اور اس کو تعلیم دے دو، تو بس میں نے بلال کو بلایا اور انہیں اذان کی تعلیم دے دی۔ منلا یاذر الفقی کے اندر، تہذیب کے اندر اور فروع کافی کی روایت تینوں جگہ موجود ہے، میں نے نام نیچے لکھ دیا ہے، اور روایت تینوں جگہ یہی موجود ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس انداز سے، یعنی کہ جب وہ وحی رسول اللہ پر آئی تو آپ نے فرمایا اے علی آپ نے سنا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے سنا۔ یہ بہت معنی خیز جملہ ہے،
اور کہا کہ حافظ تھا کیا محفوظ کیا ایسے؟ کہا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا بلال کو بلاؤ اور ان کو تعلیم دے دو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو بس اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے یہاں پر شہادات جو یہاں پہ شہادت دی گئیں اس میں سے دو گواہیاں آپ کو بیان کی گئیں، اور دو اس انداز سے چاہے وہ کلمہ شہادت ہو یا اذان کا بیان ہو۔ فروع کافی میں عین تشہد کے لیے پوچھ لیا گیا، تشہد در فروع کافی۔ فروع یہ ہماری بنیادی منابع میں سے ہے، یعقوب کلینی نے اسے جمع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں امام محمد باقر سے پوچھا گیا تشہد میں کم سے کم کیا پڑھا جائے؟ فرمایا شہادتین، یعنی آپ نے کہا دو شہادتیں اس میں پڑھی جائیں۔ اسی طرح فرمایا جب تم اللہ کا اور نبی کا ذکر تشہد میں کرو وہ نماز میں داخل ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس کے ذیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کا اور نبی کا تذکرہ جب تشہد میں کرو تو وہ تشہد میں شامل ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ اور نبی کے تذکرے کے علاوہ تیسری گواہی جو ہے وہ اس جگہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ڈھونڈ ڈھانڈ کر تیسری گواہی کو لے کر آتے ہیں کسی اور کتاب سے، کہیں کسی کتاب سے، وہ کیوں نہیں ہماری بنیادی منابع میں سے کوئی روایت لے کر آتے ہیں؟ وہ کیوں ان تیسری اور دوسری اور تیسری کیٹیگریز کی کتابوں میں سے روایات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں، جبکہ ہمارے جو اصول کافی کے اندر جو کہ اول درجے کی سند رکھتی ہے اس کے اندر جو روایت آپ کے سامنے موجود ہے یہ تیسری روایت ہے آپ کے تشہد فروع کافی کے اندر 29 نمبر کا باب ہے، باب الصلاۃ۔ تو یہاں تشہد کے اندر بھی ہمیں وہ گواہی نظر نہیں۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، حاصل بحث یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ تشہد تو اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ سے ہمیں کوئی تشہد نظر نہیں آیا۔ ہاں وہاں دعا مانگ سکتے ہیں جہاں دعا مانگنے کی اجازت ہے، اذکار جہاں پڑھنے کی اجازت ہے وہاں ذکر کر سکتے ہیں، مثلا رکوع کے آخر میں، سجدے کے آخر میں، قنوت کے اندر، یہاں اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، اور آپ وہاں پر جو ذکر کرنا چاہیں، اگر مولا علی علیہ السلام کی گواہی ہی دینا چاہیں تو ذکر کے عنوان سے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ارے یہاں ذکر کے عنوان سے گواہی ہی کیا بلکہ درود کے ساتھ ساتھ خود لعن کیا جا سکتا ہے ان کے دشمنوں کے اوپر۔ اور آپ آخری سجدے کے بعد جہاں آپ دعا مانگتے ہیں رزق کی، کشادگی کی، وہیں پر آپ چاہیں تو اللہم لن قتلت امیر المؤمنین بھی پڑھ سکتے ہیں، لعن بھی کر سکتے ہیں، اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد کی تکرار بھی کر سکتے ہیں۔ اذکار کی جگہ پر اس انداز سے کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تشہد اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ نے دیا ہے۔ جو نماز رسول اللہ نے دی ہے میں اس میں اپنی مرضی سے نہ کچھ بڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کم کر سکتا ہوں، یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ اب مراجعین کے فتاویٰ کی طرف اگر چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جن کا تذکرہ بہت زیادہ زور و شور سے کیا جا رہا تھا، پہلے چھپ چھپ کے کیا جاتا ہے، اب تو نہ جانے کتنے اور لوگ بھی آ گئے ہیں، لیکن جس زمانے میں شروعات ہوئی تھی وہ یہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بھی توضیح میں تشہد میں شہادت ثالثہ کا کوئی تذکرہ توضیح میں نہیں کیا تھا، ویب سائٹ کے اوپر موجود تھا کہ دو شہادتوں والا تشہد نقل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس تشہد میں مزید کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ یہ خود ان کا فتویٰ موجود ہے، جائیے جا کے ان کی ویب سائٹ پہ توضیح المسائل میں دیکھیے کہ احتیاط واجب، یعنی کہ آپ جو ان کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے اوپر تو واجب ہے کہ اس تشہد کے اندر کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ آیت اللہ صادق شیرازی سے ایک سوال کا جواب پوچھا گیا اسی تشہد کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ اہل بیت یہ فرمایا کہ کچھ روایات شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ اس سے یہ مستفید ہوتا ہے کہ وہ نماز جو شیعہ آج کے زمانے تک پڑھتے آئے ہیں کیفیت کے لحاظ سے وہی نماز ہے جو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت پڑھا کرتے تھے، جیسے تشہد کی دو شہادتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سلام نماز کے 3 سلاموں میں جن کو جامع شرائط شیعہ فقہا نے اپنی توضیح المسائل میں بیان کیا ہے۔ یہ باقاعدہ جملہ لکھتے ہیں اپنے اس جگہ پر، یہ میں نے بالکل ان کی جو منابع جو بنیادی تھے وہاں سے بیان کیا۔
اگرچہ آج اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے اور کسی روایت کے اوپر اکتفا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے مقلدین کے اوپر جائز ہوگا کہ وہ اپنے تشہد کے اندر کوئی اس طرح کا عمل دہرائیں، لیکن بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی معتبر روایت جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی ولی اللہ نہ کلمے کا حصہ ہے نہ اذان کا حصہ ہے تو پھر اس کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے، اور خاص نماز اذان میں اس کلمے کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ امت نے ایک اہم حقیقت کو بلا دیا ہے اس لیے اس کا دہرانا ضروری ہے، اور خصوصاً جب جھوٹ بڑے زور سے بولا جائے تب لازم ہے کہ سچ کی تکرار اس سے بھی زیادہ زور سے اور شور سے کی جائے۔ تو چونکہ امت نے ایک حقیقت کو بھلا دیا ہے اس لیے علی الاعلان اس امت کے اس بھلا دینے کے معاملے کو سامنے رکھا جائے گا اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ تو خصوصاً جہاں شریعت اجازت دے وہاں اس کو دہرا دیا جائے گا۔ تو بس اب اگر کوئی اذان جو کہ دو کلمات ہیں، اصلاً دو گواہیاں ہیں، اگر وہاں پر انسان ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تیسری گواہی دیتا ہے لیکن جزو اذان سمجھ کر نہیں دیتا، اذان کے کلمات کے علاوہ قرار دے کر یہ گواہی دیتا ہے تو بالکل جائز ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اذان کا حصہ بہرحال نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ساتھ ہی آپ کے تمام گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، خصوصاً میرے بابا سید علی نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کی روح کو شاد و خوشنود اور ان کے برزخ کو منور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کر لیجئے، ہمارے پاس 20 منٹ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں کر سکیں گے وہ اپنا سوال مجھے لکھ دیں گے، گروپ کے اوپر آ جائے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں گا۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام سر ماشاءاللہ بہت اچھا درس تھا، لیکن شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے نیٹ نے پرابلم کیا تو کہیں کچھ رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ ریکارڈنگ سے سن کے